الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، ایک مضمون آپ حضرات کے سامنے شروع ہوا تھا اور وہ مضمون اصل میں تو یہ تھا کہ گناہ بے لذت، کہ وہ گناہ کہ جن کے اندر کوئی لذت نہیں ہے، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہے. اسی حوالے سے ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ گناہ بے لذت میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے طلاق ثلاثہ، 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا. یہ بھی گناہ بے لذت ہے جس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا نقصان ہے. اس حوالے سے تربیت کے حوالے سے اور گھریلو رہن سہن کے حوالے سے کئی جملوں تک بات ہوتی رہی. تو آج انشاءاللہ جو اصل ہمارا مضمون تھا کہ یہ 3 طلاقیں گناہ بے لذت ہے، اور پھر اگر طلاق دینی ہے، کبھی مجبوری پڑ جائے تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ جو بندہ بھی جس نے نکاح کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلاق کے مسائل کو بھی جانتا ہو. 98-99% عوام ایسی ہے کہ جو ان مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں اور خاندانوں کے اندر بہت بڑے بڑے تفرقے پڑ جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے لڑائی جھگڑے پڑ جاتے ہیں، اور بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ان کو طلاق دینے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں حلال فرمائی ہیں نا، ان میں سے سب سے بری چیز سب سے مبغوض چیز وہ طلاق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے مبغوض ترین چیز وہ طلاق ہے. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان تو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو نہیں نباہ ہو رہا ہوتا، نہیں گزارا ہو رہا ہوتا، نئی زندگی گزر رہی ہوتی، تو اس وقت ان کو اس لازم ان کو زبردستی کیا جائے کہ دوسرے کے ساتھ بندے رہے، زبردستی رہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ
طلاق دے دی جائے، آخری حل یہ ہوتا ہے کہ طلاق دے دی جائے۔ اچھا طلاق جو دینی ہے نا، طلاق ایسے نہیں دینی کہ بھائی جس طرح آج کل عوام دے رہی ہے، جیسے کوئی بات ہوئی تو بس اکٹھے فائر مار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے سے پہلے قرآن کے اندر 4 طریقے بیان فرمائے ہیں بیوی کی اصلاح کے۔ پھر اس کے بعد طلاق دینی ہے تو طلاق دینی کیسے ہے یہ بھی ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارہ سورہ نساء کے اندر فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جو تمہاری نافرمانی کرتی ہیں، نافرمانی کا خوف ہے جن سے، فرمایا کہ فَعِظُوهُنَّ تو ان کو پیار اور محبت کے ساتھ اچھے انداز سے ان کو نصیحت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ تمہارے حق میں بہتر کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو سمجھایا جائے۔ اور یہ جو نصیحت ہے نا، یہ نصیحت بھی کوئی عام آسان بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی نہیں سیکھتے بھائی نصیحت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ نصیحت تو کر رہے ہوتے لیکن نصیحت کرنے کا انداز ہی پتہ نہیں ہوتا، طریقہ ہی پتہ نہیں ہوتا۔ نصیحت کرنے میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کے متعلق اگر آپ کو کوئی بات اس کی بری لگتی ہے، کسی بات سے آپ تنگ ہیں، تو یہ بھی ذہن کے اندر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ بہتریاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ یہ بھی سوچیں آپ کہ اس نے اپنا گھر بار خاندان رشتہ دار عزیز و اقربا چھوڑ کے میرے لیے آئی ہے، اس نے اپنی ساری خوشیاں میری خوشیوں پر قربان کر دی ہیں۔ ایک بات اگر پسند نہیں ہے تو شاید سینکڑوں اس کے اندر خوبیاں بھی ہوں۔ اس بات کو مستحضر کرنا، ذہن کے اندر سوچنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی محبت عظمت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جب بیوی کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو بہت سارے اختلافات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک عادت جو آپ کو اچھی نہیں لگتی نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فرمایا کہ اگر یہ بیویاں تمہیں اچھی نہیں لگتی نا، تو فرمایا کہ ممکن ہے یہ بات کہ کوئی بات تمہیں اچھی نہ لگے اور اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت ساری خیریں رکھی ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایسی نیک اولاد دے دے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کوئی اولاد پیدا ہو کے بچپن میں فوت ہو جائے، جنت کے لیے تمہارا ذریعہ بنے۔ اور ایسے بھی تو ہے ہی ہے نا کہ اس کی تکلیف سہنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری درجات کو بلند کر دے۔ جس طرح خواجہ مرزا مظہر جانی جانا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے آپ کے سامنے واقعہ عرض کیا کہ بیویوں کی عذاب پر اللہ تعالیٰ نے، ان کی تکلیف پہنچانے پر اللہ نے بڑے بڑے مقامات عطا فرمائی ہیں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں، اس بات کو مستحضر کریں ذہن میں، سمجھاتے ہوئے بیوی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یار اگر کچھ برائیاں ہیں نا تو شاید بہت زیادہ اچھائیاں بھی ہیں اس میں۔ اور دوسری بات، بیوی کو جب سمجھانا ہے، اس کو نصیحت کرنی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے استاد شاگرد کو نصیحت کر رہا ہے یا مالک جو ہے نا وہ غلام کو نصیحت کر رہا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ، طنز تنقید، یہ کام نہیں ہونے چاہیے نصیحت میں۔ نصیحت ایسی ہونی چاہیے کہ جو پیار محبت والی ہو، احترام والی ہو، داعیانہ انداز ہو۔ یہ بات ہمیں باہر تو یاد رہتی ہے، اپنے گھر میں ہم بھول جاتے ہیں۔ نصیحت جب کرنی ہے تو بہت اچھے انداز میں، بہت پیار سے، تنقید نہ ہو جس کے اندر۔ اگر تنقید کریں گے نا تو بجائے اس کا فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا۔ آپ کہیں کہ میں نے نصیحت کی تھی اور نقصان ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نصیحت کرنے کی بھی عقل نہیں ہے کہ نصیحت کرنی کیسے ہے۔ تو نصیحت کرتے ہوئے تنقید نہیں کریں گے، داعیانہ انداز ہوگا، پیار محبت والا انداز ہوگا۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ بیوی کے لیے دعا بھی کرنی ہے، جس کے لیے آپ نے نصیحت کرنی ہے نا اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ دعا کے اندر بڑا اثر رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ میں نے پڑھا، غالباً قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کسی والد نے اپنا بچہ چھوڑا اور کہا کہ حضرت اس کو حفظ کرائیں۔ انہوں نے دیکھا، پڑھایا، کیا، استادوں نے محنت کی، کہا جی یہ نہیں پڑھ سکتا، اتنا لائق ہے،
نہیں ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا۔ والد کو بڑا شوق تھا کہ بھائی بچہ پڑھ جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ سرگودا والی سائڈ کے گلکاری صاحب تھے، ان کے پاس لے گئے اور جا کر کہا کہ حضرت یہ میرے بچے کو حافظ بنا دیں۔ انہوں نے کہا کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے آئے، لیکن انہوں نے نکال دیا ہے۔ تو جب والد کو انہوں نے شوق دیکھا نا قاری صاحب نے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی بٹھا دیں۔ بٹھا دیا، کچھ عرصہ گزرا، سال 2 سال 3 سال گزرے، بچہ حافظ بن گیا۔ قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ بھائی بچہ حافظ بن گیا ہے، تو ملنے کے لیے آئے کہ یار وہ بچہ جو ہم سے چلا ہی نہیں ہے وہ کیسے حافظ بن گیا ہے، اس کے استاد سے ملنا چاہیے کہ وہ استاد کیسا قابل استاد ہے جس نے اس بچے کو حافظ بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آئے، آ کر ملے، سادے سے قاری صاحب بالکل عام سے، ان سے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کو پڑھایا کیسے ہے؟ کہا جی حضرت بات یہ ہے کہ جب ان کا والد لے کر آیا نا، وہ رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچے کو حافظ بنا دے، رو رہا تھا۔ جب بچے کو میں نے چیک کیا، نیل بٹا نیل تھا، کوئی پتہ نہیں تھا اس کو، لیکن پھر میں نے کیا کیا؟ بٹھا دیا، دن سارا اس کے اوپر محنت کرتا تھا اور رات ساری جاگ کر اس کے لیے دعا کرتا تھا میں، یا اللہ اس بچے کو حافظ بنا دے، اس کے ذہن کو کھول دے۔ تو اس دعا کے اثر سے، محنت کے اثر سے اللہ نے اس کو حافظ بنا دیا ہے۔ اسی طرح جب بیوی کو نصیحت کرنی ہے نا، تو اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ یا اللہ اس کو نیک صالح فرما بردار، اچھی جو عادت پسند نہیں ہے اس عادت کو دور فرما دے، دعا بھی مانگنی ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ جب آپ نصیحت کریں نا، اس سے پہلے اس کی دینی تعلیم بھی کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سوچ رہی ہے میرے اوپر ظلم ہے، مجھے جو ہے نا قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کو علماء کے، بزرگوں کے بیانات سنوائیں، کتابیں پڑھوائیں، گھر کے اندر تعلیم کروائیں، گھر میں کوئی صحابیات کے واقعات والی کتاب کھول کر سنائیں آپ۔ لیکن اس کے اندر بھی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم جب باہر تعلیم کرواتے ہیں، کسی کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو ہم نے حاکمانہ انداز نہیں ہوتا، داعیانہ انداز ہوتا ہے۔ لیکن گھر میں ہم جب یہ کام کرتے ہیں تو وہاں پر ہم حاکمانہ انداز میں وہاں پر دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں ہمارے تبلیغی بھائی کتنے ماشاءاللہ پیارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا دین کا کام لیا ہے ان سے، اللہ نے کیسا قبول کیا ہوا ہے اس جماعت کو، بہت ہی پیارے لوگ ہیں۔ لیکن اکثریت میں غلطی دیکھنے میں آئی اور وہ ہم نے نوٹ کی، بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں، میں جو ہم نے دیکھی ان کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جماعت کے ساتھ گئے، تعلیم کروائی، وہاں پر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں تشریف رکھے، ہاں منت سماجت کے ساتھ 3 دن کے لیے نکل جائیں، شب جمعے کے لیے چلے جائیں، عشرے کے لیے چلے جائیں، ہاں ایک ایک کے دروازے پر جائیں گے، کتنا اچھا کام ہے۔ لیکن گھر کے اندر اس کے بالکل مخالف دیکھنے میں آیا ہے کہ بیٹھ کر فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے، خدا نخواستہ بچے نے شرارت کر دی تو ادھر ہی رکھ کے تھپڑ مارا۔ بھائی چھوٹے بچے ہیں، وہ بھاگیں گے، دوڑیں گے، کودیں گے، شور شرابہ کریں گے، آپ نے وہی انداز اختیار رکھنے جو باہر رکھا تھا۔ بیوی نے کوئی ایسی حرکت کر دی، اس کو اٹھنے شروع ہو گئے، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس دعوت دینے سے نہ دینا بہتر ہے۔ آپ ان کو دینی کتابیں پڑھ کر سنائیں، تعلیم کروا کے سنائیں۔ اگر کوئی بچہ گڑبڑ کرتا ہے یا کوئی توجہ نہیں دیتا تو اس کی توجہ کے فضائل اور توجہ دینے کا طریقہ بتائیں ان کو، تو یہ کام بھی کرنا ہے۔ یہ نصیحت کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ نصیحت کرنی کیسے ہے بیوی کو۔ اور دوسری بات بار بار میں نے عرض کی ہے کہ کیسے کرنی ہے نصیحت، ہے نرمی کے ساتھ۔ نصیحت کیسے کرنی ہے؟ نرمی کے ساتھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نرمی کے ساتھ نصیحت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، بہت متکبر، بہت جاہل قسم کا انسان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور ساتھ ہی حکم کیا دیا ہے پتہ ہے؟ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، فرمایا کہ آپ دونوں نے جا کر اس سے نرمی سے بات کرنی ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ فرعون کے ساتھ دعوت دیتے ہوئے نرمی کا حکم ہے ہمیں، لیکن ہم گھر کے اندر نرمی، تو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ تنقید نہ ہو، ہاں نوک جھوک نہ ہو، طنز نہ ہو، اور دل کے اندر اس کے لیے محبت ہو،
اچھے انداز میں اس کو دعوت دی جائے تو انشاءاللہ یہ نصیحت کام کرے گی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ حق بات اثر کرتی ہے، حق بات، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ فرمایا بات حق ہو، پہلی شرط کیا ہے؟ بات جو آپ کسی کو کہہ رہے ہیں نا، بات حق ہو۔ دوسرا انداز حق ہو، آپ کا طریقہ بھی کیا ہو، اور تیسرا نیت حق ہو، نیت بھی حق ہو، انداز بھی حق ہو، بات بھی حق ہو، اثر ضرور کرے گی یہ۔ ہمارا بعض اور بات حق ہوتی ہے، طریقہ حق نہیں ہوتا یا نیت حق نہیں ہوتی تو وہ بات اثر نہیں کرتی اپنا۔ تو پہلا اللہ نے قرآن میں فرمایا بیوی کو نصیحت کرنی ہے، فَعِظُوهُنَّ، دوسرا فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ، نصیحت سے نہیں سمجھی بستر الگ کر دینا ہے۔ ہاں، بستر الگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک گھر میں یا ایک کمرے میں اپنا بستر الگ کر دینا ہے۔ ہاں، اور اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بات چیت ہی چھوڑ دے بندہ۔ ہاں، کسی بات پر بہت غصہ ہے تو 3 دن تک آپ بات چیت چھوڑ سکتے ہیں۔ لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ايام، فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ خفا ہو۔ 3 دن تک تبھی تقاضا ہے، انسان کو غصہ ہے تو 3 دن تک چپ رہ سکتا ہے۔ گھر میں الگ ہونا ہے، گھر چینج نہیں کرنا، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور دوسرا بات چیت بھی لمبے عرصے کے لیے نہیں چھوڑنی، 3 دن بس، اس کے بعد بات چیت، عام بات چیت کریں۔ اور یہ جو بستر کی جدائی ہے نا، یہ بھی بہت لمبے عرصے تک نہیں کرنی۔ بعض عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں، نہ سمجھ ہوتی ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی اس بات سے بھی۔ آپ بستر الگ کر دیں گے، وہ اپنی ضد پر اڑی رہیں گی، تو جب دیکھیں نا کہ بیوقوف ہے، سمجھ نہیں رہی، پھر اگلا طریقہ اختیار کریں گے، پھر اس کو اس کے ساتھ بستر اتنی لمبی دوری نہیں کریں گے ہم۔ تیسرا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بستر الگ کر لیا، نصیحت کی، پھر بھی سمجھی نہیں ہے، فَضْرِبُوهُنَّ، فرمایا کہ اب بھی نافرمانی کرتی ہے تو اس کو ہلکی پھلکی مار بھی سکتے ہیں۔ اور مارنے کے اندر بھی اس کے اندر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم پر نشان نہ پڑے، اور جاہلوں کی طرح، جانوروں کی طرح لاتے مکے گھسے یہ کام نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو اس طرح پیٹا جاتا ہے کہ جس طرح بندہ کہتا ہے کہ کوئی جانور مل گیا ہے۔ وہ ہلکی پھلکی ایک آدھ مار ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسی کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے، اور وہ بھی نصیحت کی غرض سے ہوتی ہے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں ہوتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی گزاری ہے، کبھی کسی بیگم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، 11 ازواج مطہرات، اور کبھی کسی کو برا بھلا کہنا یا زبان سے کوئی غلط لفظ نکالنا کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، فرمایا چہرہ انور پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ اور ناراضگی بھی ہوئی ہے تو پتہ ہے کیسی ہوئی ہے؟ ایک مرتبہ نا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہی تھی ساتھ نبی علیہ السلام کے، تو تھوڑا سا سوکھنوں کا تھوڑا بہت تو ہوتا ہے نا، نبی کی بیویوں پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو ان کے پاس 2 اونٹ تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ایک اونٹ اس کو دے دو، اس کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ کہا اس یہودن کی بچی کو، الفاظ سخت ہیں، ہاں شاید ان کا خاندان پیچھے یہودی ہوگا، ہاں تو اس یہودن کی بیٹی کو میں نہیں دیتی اپنا اونٹ۔ نبی علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے اس بات پر کہ تم نے یہ بات زبان سے کیسے نکالی ہے، خفا ہو گئے، بات چیت میں نے آپ کو بتایا نا، ناراض ہو گئے، چپ ہو گئے۔ اب ان کو بہت فکر پڑ گئی کہ سکون نہ آئے کدھر کے، نبی علیہ السلام خفا ہو گئے۔ اچھا یہ گئی نا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے جا کر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت کی کہ راضی ہو جائے، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، غلط الفاظ نکل گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے سفارش کریں مجھ سے راضی ہو جائیں، اگر نبی علیہ السلام کو آپ مجھ سے راضی کر دیں گی تو میں اپنی باری آپ کو دے دوں گی، جو میری باری آنے والی ہے نا آگے نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ میں آپ کو دے دوں گی۔ وہ آئی آ کر نبی علیہ السلام سے معذرت کرنے لگی، یا رسول اللہ عائشہ بڑی پریشان ہے، ہاں مجھے آ کر راضی کیا ہے، معافی مانگی ہے، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ کہا کہ یہ سفارش جو کر رہی ہو کسی شرط پر کر رہی ہو یا ایسے ہی کر رہی ہو؟ کہا کہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے راضی کر دیا تو میں اپنی باری آپ کو دے دوں گی۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور راضی ہو گئے۔ ایسی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے
کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے لیے حریرہ تیار کیا. اب آپ دیکھیں پیار محبت، آپ دیکھیں حریرہ تیار کیا اور لا کر جب رکھا تو ادھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. تو انہوں نے کہا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بھی اس میں سے کھا لیں. انہوں نے کہا جی نہیں میری طبیعت نہیں ہے میں نہیں کھاؤں گی. کہا کھا لیں ورنہ یہ میں لے کے آپ کے منہ پر مل دوں گی. انہوں نے کہا جی نہیں، انکار کیا میں نہیں کھاتی. فرمایا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ وہ حریرہ لیا اور ان کے منہ پر لیپ کر دیا. اب آپ دیکھیں نا، ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر. نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایسے پکڑ لیا، ایسے پکڑا زور سے، کہا سودا اس کے منہ پر ملو. ہاں انہوں نے لیا اور اس کے منہ پر کہا اب بات برابر ہو گئی ہے. یار کتنے پیار محبت والی، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. اور نبی علیہ السلام بیوی سے کیسے دیکھیں نا اظہار کیسے کرتے تھے. باہر سے آئے سین میں بیٹھی ہوئی پانی پی رہی ہے، کہا عائشہ ایک منٹ، کہا یہ پانی بچا لینا میرے لیے تھوڑا سا. تو نے چھوڑ دیا تھوڑا سا پانی. جب آ کر پیالہ لیا کہا عائشہ کدھر سے ہونٹ لگائے تھے تم نے؟ صحیح روایت ہے، کدھر سے ہونٹ لگائے؟ کہا یا رسول اللہ ادھر سے. نبی علیہ السلام نے اسی جگہ سے ہونٹ لگا کر پانی پیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کوئی گوشت کھا رہی ہوتی تھی نا ہڈی کے ساتھ ساتھ، نبی علیہ السلام مجھ سے لے لیتے تھے، جدھر سے میں نے کھایا ہوتا تھا ادھر سے ہی کھاتے تھے. یہ محبت کا اظہار ہے نا. اور بیوی کی طرف سے بھی تھا. نبی علیہ السلام جب مغرب کے بعد آتے تو آپ کبھی کبھی نا فرد محبت میں شعر پڑھتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس. کہا ایک تو لوگوں کا چاند ہے، ایک ہمارا چاند ہے. لوگوں کا چاند صبح طلوع ہوتا ہے، ہمارا چاند رات کو روشنی کرتا ہے. تو یہ آپس میں اظہار ہونا اور بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے انداز میں رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال قرآن نے تیسرا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہلکی پھلکی بیوی کو مار بھی، لیکن اتنی کہ جس سے نشان وَضْرِبُوهُنَّ کا حکم ہے، لیکن جس سے نشان نہ پڑے. اور ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ اس سے حل ہو جائے مسئلہ تو بہت آسان ہے. یہ تینوں طریقے اختیار کیے لیکن میاں بیوی کی آپس میں نہ ہو سکی، موافقت نہ ہو سکی. چوتھا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اب بات پہلے چونکہ گھر کے اندر بات تھی، یہ ساری باتیں گھر کے اندر تھی، باہر کسی کو پتہ نہیں ہے. اب بات جو تیسری بتائی، چوتھی بتائیے نا، یہ گھر سے باہر تو نکل جائے گی لیکن خاندان میں رہے گی. فرمایا کہ ایک منصف مزاج آدمی، ایک منصف بیوی کی طرف سے ہو اور ایک خاوند کی طرف سے ہو، وہ آ کر اس معاملے کو سلجھائیں. لیکن یہ جو جن کو بلانا ہے نا، ان کے لیے جو علماء نے لکھا ہے کہ بندہ سمجھدار ہو، دیانتدار ہو، ایماندار ہو، اس کو لے کر آنا ہے. ارے غیرے کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا کریں گے؟ یہ آ کر آپس میں دیکھیں گے، سنیں گے، بات کریں گے، ان کی آپس میں موافقت کرا دیں گے. قرآن نے کہا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، فرمایا کہ اگر یہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں موافقت عطا فرما دیں گے. یہ چار طریقے ہر خاوند اختیار کرے گا. اگر اب بھی میاں اور بیوی کی موافقت نہیں ہو سکی، فرمایا کہ اب طلاق دے سکتا ہے. اب ساری زندگی کو کوڑے کے ساتھ باندھ کے یہیں پر لٹکا کے رکھنا ہے، ایسی بات ٹھیک ہے، لیکن طلاق دینی ہے تو دینی کیسے ہے؟ اصل مضمون اس کے لیے چلا تھا جو کئی جملوں میں بیان ہوا ہے. میاں بیوی میں موافقت نہیں ہو سکی، بالکل آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، فتنہ فساد ہے، گھر جو ہے جہنم بنا ہوا ہے، کوئی سکون کا پہلو نہیں ہے، کسی طرح سے موافقت نہیں ہو رہی، سارے طریقے اختیار کر لیے. اب طلاق دے سکتا ہے، لیکن طلاق دینے کا حکم طریقہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے نا کہ جو ہمارے 99-98% لوگ دیتے ہیں اور وہ اسی کو طلاق کا طریقہ سمجھتے ہیں، اکٹھی 3 طلاقیں دینا جس طرح کوئی کسی کو فائر مارتا ہے. بعد میں بعض دفعہ ناجائز طریقے پر چلے جاتے ہیں، بعض ناجائز حلالے کرواتے ہیں، بعض اس کو طلاق ہی نہیں مانگتے اور ناجائز ساری زندگی زنا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں طلاق کا طریقہ سیکھ لیا ہوتا تو یہ مصیبت نہ پڑتی. 3 طلاقیں دینے کے بعد جو بندہ بیوی کو رکھے گا وہ زنا کرے گا ساری زندگی. اس میں کوئی نرمی نہیں ہے. قرآن حدیث صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد 3 نہیں ہوتی ہے وہ غلطی پر ہے. قرآن حدیث کے موافق نہیں ہے یہ بات. تفصیل کے ساتھ گزشتہ میں آپ کے ساتھ عرض کیا تھا میں نے. بہرحال
तलाक देनी है तो तलाक देनी कैसे है? एक तो वो गुस्से में आए और इकट्ठे फायर मार दिए, वो जो आम चल रहा है वो काम नहीं है। हुक्म ये है, फरमाया कि औरत की माहवारी के दिन गुजर जाए, औरत की माहवारी के दिन, उसके बाद वो पाकी के दिनों में हो, और उन पाकी के दिनों में बीवी के साथ जिमा ना किया हो। अब सुनते जाएं आप, ये शिक्षणी तरीका है। पाकी के दिनों में औरत के साथ हम बिस्तरी नहीं की। अब इन दिनों के अंदर खामन बीवी को एक तलाक देगा, सिर्फ एक तलाक। एक तलाक देने के बाद अगर इनको खुदा न ख्वास्ता जिस तरह चौथे दिन हमारे पास आ जाते हैं, ये जो तलाकें दी होती, सारे आते हैं कि किधर जाएं, क्या करें। अगर फिर अपने दिल के अंदर कोई एक दूसरे की मोहब्बत जाग उठे, एक दूसरे के लिए वो चीज आ जाए सामने, तो फिर उस वक्त करना क्या है कि भाई इन पहले 3 महीनों के अंदर ना, 3 माहवारियों के अंदर अंदर, इसके बाद जो औरत को 3 माहवारियां आएंगी, उसके दरमियान में किसी वक्त भी अगर खामन ये कह दे कि मैं तुम्हें अपने निकाह में वापस लौटाता हूं, उसकी बीवी हो गई है, बस, और कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस। कितनी आसानी है शरीयत में। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह तलाक का लोगों को पता चला है ना, यहां पर भी 2 गवाह बना दिए जाए कि मैं अपनी बीवी को वापस लौटा रहा हूं। एक तलाक दी थी वापस, इस तरह सिर्फ अल्फाज कहने से इसकी बीवी है, कोई लाले की किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। जब फिर जिंदगी गुजार रहे हैं आपस में, जिंदगी गुजारते हुए आगे चलते 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 फिर बेइत्तेफाकी हो गई, ना चाची हो गई, नहीं गुजर हो रहा आपस में, तो अब फिर वही 4 तरीके इख्तियार किए जाएंगे, नसीहत के सारे तरीके इख्तियार किए जाएंगे। फिर भी मुआफकत ना हुई तो अब फिर औरत की पाकी के दिनों के अंदर, जिनके अंदर जिमा नहीं किया होगा, खामन एक तलाक और देगा। और अगर इस एक तलाक के बाद कुछ दिन गुजरे, आपस में फिर मुआफकत हो गई, आपस में मोहब्बत पैदा हो गई, खानदानी मसाइल है, बच्चों का मसला है, फला है फला है फला है, जो हमारे सामने आकर पढ़ते रहते हैं लोग, ताकि नाजायज तरीके से वापस बीवी आ जाए, तो वो तरीका अगर वो उनमें से कोई बात भी पेश आए, तो अब ये दोबारा अपनी बीवी को सिर्फ ये कह देगा कि तुम्हें वापस अपने निकाह में लौटाता हूं, बस, बात खत्म। आ गई इसकी बीवी, ना किसी चीज की जरूरत, ना तजदीद निकाह की जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत। और अगर 3 माह गुजर गए, 3 माहवारियां गुजर गई, उसके बाद साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 6 साल गुजरे, अब जाकर ख्याल है यार वापस आना चाहिए, बच्चे हैं, फला है फला है फला है, हाँ जी, तो अब सिर्फ तजदीद निकाह है, कोई हलाला कोई चीज भी नहीं है। 2 तलाकों का इस तरह ये शरीयत का हुक्म है। और तीसरा, अगर खुदा न ख्वास्ता फिर इनके अंदर मुआफकत ना पैदा हुई और आपस में लड़ाई झगड़े हो गए या इस तरह के मामला हो गए, तो फिर खामन वही सारे तरीके इख्तियार करेगा नसीहत के, जो कुरान ने बयान किए हैं। फिर भी अगर आपस में इकट्ठा नहीं रह सकते, नहीं हो सकती मुआफकत, अब तीसरी तलाक देगा। लेकिन इस बार जो तलाक देनी है ना, खूब होश से देनी है, ये मैं बता दूं, क्योंकि इसके बाद ना रुजू हो सकेगा, ना निकाह हो सकेगा। हलाला शरिया के बगैर निकाह भी नहीं हो सकता। अब तीसरी तलाक दे रहे, आप देखें ना, इस तरह के मामलात में कितने साल गुजर सकते हैं सोचने समझने के लिए। और अगर नहीं रखनी तो एक तलाक जो दी है पहले वाली, उससे बस ठीक है, चली गई, जिधर मर्जी है निकाह करे, वो आजाद हो गई है। तो ये तरीका हमें शरीयत ने बताया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि 99% लोग, बल्कि 99.5% लोगों को ये पता, इकट्ठी तलाकें देंगे, बाद में नाजायज। हमारे पास बहुत ऐसे मसाइल आए हैं, खामन ने 5 तलाकें दी, 10 तलाकें दी, 2 तलाक, 3 तलाकें दी, 4 तलाकें दी, पता नहीं, कोई तो लगातार लग ही जाते हैं ना, भ्रष्ट मारते हैं पूरा। वो तलाकें दे के बाद में हमसे मसला पूछने आएंगे, हम कहेंगे यार अब नहीं है रस्ता, बस हो गई ये तलाक। फिर कहेंगे नहीं जी हमने तो फलां से वो फतवा लिया, वो कहते 3 तलाकें नहीं होती। सारी जिंदगी का जिना होगा, सारी जिंदगी का जिना होगा। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, लोग कहते हैं कि मौलवी हमारे घरों को उजाड़ रहे, मौलवी नहीं उजाड़ रहे, मौलवी आपके घरों को बना रहे, समझा रहे हैं कि यार ये काम ना करो। और फिर बाद में भी उलमा आपको गुनाह से बचा रहे, उनके अपने घर आबाद है, आपको गुनाह से बचा रहे, आपके घर को भी आबाद करना चाहते हैं। यकीन माने आप, दारुल इफ्ता के अंदर में होता था, कई मरतबा इस तरह हुआ है कि पास बड़े नाजुक मसाइल आ जाते हैं,
رات کے 2-3 بجے تک بیٹھ کے کتابوں کی چھان بین کرنا، ساری رات گزر جاتی تھی، اور بندہ کون ہے جس نے کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عام انسان کوئی آ گیا ہمارے پاس، رات کو 3 بجے تک بیٹھ کے اس کے لیے مسائل نکال دیا، کوئی اس کے لیے آسانی ان کے گھر کے جڑنے کے لیے کوئی طریقہ نکل آئی شریعت نے کدھر اجازت دی ہو وہ ان کو بتا دیتے تھے، اور ہمیں بعد میں بھی 1 روپیہ بات سمجھ، ہمیں کیا تکلیف ہے یار، آپ کو اس طرح ہم کہیں چلو جاؤ یا جو مرضی کرنا ہے کرو، تو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ طلاق کا شرعی طریقہ ہے، یہ خود بھی سیکھنا چاہیے اور اوروں کو بھی۔ یہ آج کا بیان انتہائی اہم ہے، خود سنیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اپنے بچوں کو سنائیں اس بیان کو، ٹھیک ہے؟ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بات عرض کر دی ہے کہ بھائی جس بچے کی آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کو پتہ تو ہو کہ شادی کرنے کے بعد میں نے کرنا کیا ہے، کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے میں کروں گا کیا، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔